ابھی ہم مکۃ المکرمہ میں مشعر مینا کے اندر کھڑے ہیں اور خیموں کا یہ خوبصورت منظر دیکھیں، پورا سفید ہی سفید جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے خیمے ہیں۔ اسی کے اندر حجاج کرام حج کے وقت قیام کرتے ہیں۔ یہ جمرات کا پل ہے، رمی جمار یہیں پر کرتے ہیں، یعنی شیطانوں کو کنکریاں یہیں پر مارتے ہیں حج کے دنوں میں۔ یہ 3 منزلہ بنا ہوا ہے اور اس کے بغل میں میٹرو اسٹیشن ہے۔ حج کا وقت قریب آ رہا ہے جس کی وجہ سے خیموں کے اندر زور و شور سے کام چل رہا ہے اور خیموں کی مرمت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سلیم، سعودی عرب ابہا سے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل ویڈیو لے کر کے آیا ہوا ہوں، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرہ کر کے چلے گئے ہوں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی یادگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی ہم مکۃ المکرمہ کے اندر ہیں اور مینا کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ عمارتیں دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، کتنے ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پورے مشعر مینا کی زیارت کروائیں گے، وزٹ کروائیں گے۔ مینا کے اندر کس طریقے سے خیموں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جیسا کہ حج کا وقت بھی قریب آنے والا ہے۔ ابھی یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، آج جیسا کہ 16 شوال ہے، یعنی حج کا وقت آنے والا ہے، بہت ہی قریب ہے، بہت ہی کم دن بچے ہوئے ہیں، تقریباً 1 مہینہ 22-23 دن بچے ہوئے ہیں، پھر حج کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اس وقت یہاں پر اس طریقے سے چلنا ناممکن ہوگا جس طریقے سے ابھی ہم چل رہے ہیں، جیسے بالکل روڈ خالی ہے۔ حج کے دنوں میں ان راستوں میں بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اتنی تیز تو آپ اس میں نہیں چل سکتے ہیں، بلکہ دھیرے دھیرے آپ چل سکتے ہیں۔ اور یہ سامنے میں برج جو نظر آ رہا ہے، یہ سرنگ پار کرتے ہی جمرات کا پل شروع ہو جائے گا، جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، بلکہ یہاں پر بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہم قریب چلتے ہیں، پھر بورڈ بھی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں۔ یہ سیدھا جمرات کی طرف نکلتا ہے، اور مشاعر مقدسہ یعنی مشعر مینا بھی اسی طرف ہے، اور مشعر مزدلفہ بھی اسی طرف ہے، اور سامنے میں یہ جو برج دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد والا جو برج ہے یہ ہے جمرات کا پل۔ اسی کے اندر شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، اور شیطانوں کو کنکریاں مارنے کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے: جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبریٰ، اس ترتیب سے شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بھی واضح کر دوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر شیطان کو باندھ کر کے رکھا ہوا ہے یا شیطان یہاں پر قید ہے اس کو مارتے ہیں، نہیں، بلکہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد ہے جس کو تازہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اصل میں اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطانوں نے بہکانے کی کوشش کی تھی، جب اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو یہاں پر شیطان ظاہر ہوا، اور شیطان نے یہ کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس حکم کے کرنے سے، اس حکم کے تعمیل سے انہیں روک دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مارے، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مارے اور وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے جمرے کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مارے، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ بہرحال کنکریاں مارنے کے اور مختلف اقوال ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ چلیں آپ لوگوں کو خیموں کی طرف بھی لے کر کے چلتے ہیں۔ یہاں پر خیموں کا انتظام کس طرح سے کیا جاتا ہے، خیموں کی تیاری کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہاں پر ویسے بھی بہت زور و شور سے کام چل رہا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے۔ ذرا اوپر سے یہاں کے مناظر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، پورے جو سفید نظر آ رہے ہیں، یہ خیموں کے چھت ہیں، اور ان خیموں کے اندر اے سی بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ ڈبوں کی طرح، ڈبوں کے مانند جو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اے سی ہیں جو خیموں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ روڈ ہے جو کہ عزیزیہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ دوسری طرف بھی روڈ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ گاڑیاں چل رہی ہیں، بس بہت کم ہے، نہ کے برابر۔ حج کے موسم میں تو یہاں پر گزرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ حجاج کرام کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور رش بھی بہت ہوتا ہے۔
ابھی آپ لوگوں کو خیموں کے اندر میں لے کر کے چلتے ہیں۔ یہاں پر ابھی کام چل رہا ہے بہت زور و شور سے۔ اصل میں حج کا بھی وقت قریب ہے، وقت آنے والا ہے، تو جس کی وجہ سے کام بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں اندر میں۔ چلیں کسی ایک خیمے میں داخل ہوتے ہیں، پھر اندر کے مناظر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ہم خیمے کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں لوگ کس طرح سے رہیں گے، کیسے سوئیں گے، لیکن یہی بن جانے کے بعد حج کے ایام میں آپ لوگوں کو پھر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پورے گھر کی طرح، بلڈنگ کی طرح بن جاتے ہیں۔ یہ اوپر میں اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ پردے ہیں اس کے اوپر میں جو یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ اے سی ہے۔ اس کا دوسرا جو اسپلٹ اے سی ہے، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ اوپر میں ہے، جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دکھایا، جو ڈبے کے مانند تھے۔ اور یہ پردے نما ہیں، یہ پردے نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے، گرا دیں گے تو یہ پورا خیمہ تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں پورے سارے یہ پردے سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان پردوں کو صرف کھول دیں گے اور نیچے فرش، ابھی فرش کی تیاری کر رہے ہیں، حالانکہ فرش کے اندر کام چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرف یہ پانی کا پائپ وغیرہ بھی اس میں بچھا رہے ہیں، بجلی کی بھی لائن ہے اس کے ساتھ میں، یعنی سارے کام ابھی کر رہے ہیں تاکہ حج کے ایام، حج کے دن آنے سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں تیار ہو جائیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے۔ یہ دیکھیں ہم دکھا رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کو قریب سے، اور اس طرف دیکھیں ادھر لوگ بھی ہیں کام کرنے والے، اور اس گاڑی کے اندر ریت لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اصل میں جہاں پر کھدائی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو ان مشینوں سے کھودتے ہیں اور اس طریقے سے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو ذرا حمام طرف بھی دکھاتے ہیں، حمام کی تیاری یہاں پر کس طرح سے کر رہے ہیں، کس طرح سے ٹوائلٹس بناتے ہیں۔ اصل میں مٹی سے بھر کر کے پورا برابر کر رہے ہیں، پھر اس کے اندر یہ والے ٹائلس، یہ دیکھیں یہ ٹائلس لگا دیں گے، اور سامنے میں یہ حمامات ہیں۔ حمامات کو حالانکہ پکے طریقے پر بنائے ہوئے ہیں، قریب سے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ ادھر ذرا اور دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، یہ دیکھیں ٹائلس بیچ بیچ میں رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے زمین کو برابر کر لیں گے، برابر کرنے کے بعد یہ ٹائلس جو ادھر رکھے ہوئے ہیں اس کو اس کے اندر لگائیں گے، پھر یہ پکے طریقے سے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آگے دیکھیں یہ حمامات ہیں لائن سے، ترتیب سے، یعنی ابھی جو ہم چل رہے تھے یہ خیموں کے اندر سے، اور خیمے سے بالکل لگے ہوئے یہ حمامات ہوتے ہیں۔ ابھی یہ چالو نہیں ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہے، لیکن حج کے دنوں میں انشاءاللہ وہ پورے طریقے سے تیار ہو جائیں گے، اور اس کے اندر پانی وغیرہ کا بھی پورے طریقے سے انتظام کر دیں گے۔ یہ پائپ وغیرہ پورے سیٹ کر دیے ہیں زمین کے اندر، دیکھیں، اور حمام کے اندر بھی دیکھیں یہ پائپ وغیرہ پورے سیٹ ہیں، بس ابھی پانی اس کے اندر چالو نہیں کیے ہیں، پانی نہیں ہے، لیکن پائپ وغیرہ لگ چکے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو مشعر منی کے یہ مناظر ابھی دکھائے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔